اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین 372 لاگ ہے اور ناظرین اس کی چوتھی قسط ہے جو ہم آپ کے سامنے رکھنے کو جا رہے ہیں، غزوہ بنی نذیر۔ ناظرین جو مین ہیڈنگ ہے وہ ہے احد کے بعد کی فوجی مہمات، سریہ ابو سلمہ، عبداللہ بن انیس کی مہم، رجی کا حادثہ، بئر معونہ کا المیہ، یہ ہم آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں اور اس کا آج پوائنٹ ہے غزوہ بنی نذیر۔ ناظرین چوتھی قسط ہے یہ ہمارے وی لاگ کی، مین ہیڈنگ ہمارا جو ہے وہ ہے غزوہ احد کے بعد کی فوجی مہمات، مین ہیڈنگ وہی چل رہا ہے ہمارا۔ ناظرین پیج ہے 400، وی لاگ نمبر 372 کی چوتھی قسط۔ ناظرین اس کتاب کا ٹائٹل ہے الرحیق المختوم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ یہ کتاب ہے اور مولانا صفی الرحمان مبارک پوری اس کتاب کے رائٹر ہیں۔ ناظرین رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کے زیر اہتمام منعقدہ سیرت نگاری کے عالمی مقابلہ میں اول آنے والی عربی کتاب کا یہ اردو ترجمہ ہے جو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملے گی جنت پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا، نبی محبت کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں حسین ہوگا۔ ملے گی جنت پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا، نبی محبت کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں حسین ہوگا۔ غزوہ بنی نذیر، ہم بتا چکے ہیں کہ یہود اسلام اور مسلمانوں سے جلتے بھنتے تھے، مگر چونکہ وہ مرد میدان نہ تھے، سازشی اور دسیسہ کار تھے، اس لیے جنگ کے بجائے کینے اور عداوت کا مظاہرہ کرتے تھے اور مسلمانوں کو عہد و پیمان کے باوجود اذیت دینے کے لیے طرح طرح کے ہیلے اور تدبیریں کرتے تھے۔ البتہ بنو قینقاع کی جلاوطنی اور کعب بن اشرف کے قتل کا واقعہ پیش آیا تو ان کے حوصلے ٹوٹ گئے اور انہوں نے خوف زدہ ہو کر خاموشی اور سکون اختیار کر لیا۔ لیکن غزوہ احد کے بعد ان کی جرأت پھر پلٹ آئی، انہوں نے کھلم کھلا عداوت و بدعہدی کی، مدینہ کے منافقین اور مکے کے مشرکین سے پس پردہ ساز باز کی اور مسلمانوں کے خلاف مشرکین کی حمایت میں کام کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ جانتے ہوئے صبر سے کام لیا، لیکن رجی اور معونہ کے حادثات کے بعد یہود کی جرأت و جسارت حد سے بڑھ گئی اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے خاتمے کا پروگرام بنا لیا۔ اس کی تفصیل یہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند صحابہ کے ہمراہ یہود کے پاس تشریف لے گئے اور ان سے بنو کلاب کے ان دونوں مقتولین کی دیت میں اعانت کے لیے بات چیت کی، جنہیں حضرت عمر بن امیہ زمری نے غلطی سے قتل کر دیا تھا۔ ان پر معاہدے کی روح سے یہ اعانت واجب تھی۔ انہوں نے کہا، ابو القاسم، ہم ایسا کریں گے، ہم ایسا ہی کریں گے، آپ یہاں تشریف رکھیے، ہم آپ کی ضرورت پوری کیے دیتے ہیں۔ آپ ان کے ایک گھر کی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے اور ان کے وعدے کی تکمیل کا انتظار کرنے لگے۔ آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اعظم، حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا اور صحابہ کرام کی ایک جماعت بھی تشریف فرما تھی۔ ادھر یہود تنہائی میں جمع ہوئے تو ان پر شیطان سوار ہو گیا اور جو بدبختی ان کا نوشہ تقدیر بن چکی تھی، اسے شیطان نے خوشنما بنا کر پیش کیا، یعنی ان یہود نے باہم مشورہ کیا کہ کیوں نہ نبی ہی کو قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے کہا، کون ہے جو اس چکی کو لے کر اوپر جائے؟
کون ہے جو اس چکی کو لے کر اوپر جائے اور آپ کے سر پر گرا کر آپ کو کچل دے؟ اس پر ایک بدبخت یہودی عمر بن حجاش نے کہا، میں ان لوگوں سے سلام بن مشکم نے کہا بھی کہ ایسا نہ کرو۔ ان لوگوں سے سلام بن مشکم نے کہا بھی کہ ایسا نہ کرو، کیونکہ خدا کی قسم انہیں تمہارے ارادوں کی خبر دے دی جائے گی، اور پھر ہمارے اور ان کے درمیان جو عہد و پیمان ہے یہ اس کی خلاف ورزی بھی ہے۔ لیکن انہوں نے ایک نہ سنی اور اپنے منصوبے کو روبہ عمل لانے کے عزم پر برقرار رہے۔ ادھر رب العالمین کی طرف سے رسول اللہ کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ کو یہود کے ارادے سے باخبر کیا۔ آپ تیزی سے اٹھے اور مدینے کے لیے چل پڑے۔ بعد میں صحابہ کرام بھی آپ سے آن ملے اور کہنے لگے، آپ اٹھ آئے اور ہم سمجھ نہ سکے۔ آپ نے بتلایا کہ یہود کا کیا ارادہ تھا۔ مدینہ واپس آ کر آپ نے فوراً ہی محمد بن مسلمہ کو بنو نذیر کے پاس روانہ فرمایا اور انہیں یہ نوٹس دیا کہ تم لوگ مدینے سے نکل جاؤ، اب یہاں میرے ساتھ نہیں رہ سکتے، تمہیں 10 دن کی مہلت دی جاتی ہے، اس کے بعد جو شخص پایا جائے گا اس کی گردن مار دی جائے گی۔ اس نوٹس کے بعد یہود کو جلا وطنی کے سوا کوئی چارہ کار سمجھ نہیں آیا، چنانچہ وہ چند دن تک سفر کی تیاریاں کرتے رہے۔ لیکن اسی دوران عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی نے کہلا بھیجا کہ اپنی جگہ برقرار رہو، ڈٹ جاؤ اور گھر بار نہ چھوڑو۔ میرے پاس 2000 مردان جنگی ہیں جو تمہارے ساتھ تمہارے قلعے میں داخل ہو کر تمہاری حفاظت میں جان دے دیں گے، اور اگر تمہیں نکالا ہی گیا تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکل جائیں گے اور تمہارے بارے میں کسی سے ہرگز نہیں دبیں گے، اور اگر تم سے جنگ کی گئی تو ہم تمہاری مدد کریں گے، اور بنو قریظہ اور بنو غطفان جو تمہارے حلیف ہیں وہ بھی تمہاری مدد کریں گے۔ یہ پیغام سن کر یہود کی خود اعتمادی پلٹ آئی اور انہوں نے طے کر لیا کہ جلا وطن ہونے کی بجائے ٹکر لی جائے گی۔ اس کے سردار ہوئی بن اخطب کو توقع تھی کہ راس المنافقین نے جو کچھ کہا ہے وہ پورا کرے گا، اس لیے اس نے رسول اللہ کے پاس جوابی پیغام بھیج دیا کہ ہم اپنے دیار سے نہیں نکلتے، آپ کو جو کرنا ہے کر لو۔ ناظرین، یہ ویلاگ ہمارا یہیں کمپلیٹ ہوتا ہے۔ نیکسٹ ویلاگ انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی مکمل ہوتا ہے۔ مولا میرا قلم ہوئے تیری ہم دو ثنا ہوئے، تیری ہم دو ثنا اندر میری زندگی فنا ہوئے، تیرے کم سب انوکھے تے نرالے شان والے ہیں، کہ یونس مچھلی پیٹ اندر کوئی اگ دے حوالے ہیں، پلے دشمن دے گھر موسیٰ نہ جس نو کوئی پتہ ہوئے، تیرا کھاون تیرا پیون تیرا پاواں خداوندا، پکاراں تینوں ہر دم تیرے گن گاواں خداوندا، تیری تسبیح تیرا نعرہ میرے تو نا قضا ہوئے، مولا میرا قلم ہوئے۔